نظر کے لیے ہیں کہ جس نے اپنی پہچان اور ہمارے ایمان کے لیے محمد و آل محمد کو تخلیق کیا۔ عزیزان محترم، حسب نسب کی پہچان بتا رہی ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم کو 2 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام شیث اور دوسرے کا نام یافس تھا۔ ان دونوں کے لیے اللہ نے جنت سے 2 حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ اور دوسری کا نام منزلہ تھا۔ شیث کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں عطا کی۔ ان دونوں خاندانوں کی آپس میں شادی ہو گئی اور پھر نسل انسانی کا آغاز ہوا اور نبوت کا سلسلہ شیث کی نسل میں سے چلا۔ شیث کا ایک بیٹا نبی ہوا جسے انوش کہا گیا۔ انوش کا بیٹا نبی ہوا جسے مہدائیل کہا گیا۔ مہدائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے ال کہا گیا۔ ال کا بیٹا نبی ہوا جسے ید کہا گیا۔ ید کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوک کہا گیا اور اخنوک کو ادریس کہتے ہیں۔ پھر جناب ادریس کا بیٹا ہوا، جناب ادریس کا پوتا ہوا جسے لمک اور لامک بھی کہتے ہیں۔ پھر ان کا بیٹا ہوا جسے یشغل کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس لیے عربی میں اسے عبداللہ، عبدالشکور، عبدالغفور اور عبدالعالی بھی کہا گیا ہے۔ ان نام پڑ گیا نوحہ پڑھنے کی وجہ سے۔ قوم پتھر مارتی، نوحہ پڑھتے، قوم ظلم و ستم کرتی، نوحہ پڑھتے، تو پتہ چلا کہ نوحہ پڑھنا نبیوں کی سنت ہے اور پتھر مارنا بے دینوں اور بے کافروں کی سنت ہے۔ تو عزیزان محترم، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جناب نوح نے جب اللہ سے عذاب مانگا، آسمان سے جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے کچھ کھجوروں کی گٹھلیاں دی اور کہا کہ انہیں زمین میں دفن کر دو۔ جب انہیں دفن کرو تو ان کا درخت اگے گا، پھر اس درخت کی لکڑیاں کاٹ کے پھر سفینہ نجات بنانا۔ انہیں زمین کی لکڑی مت لگانا کیونکہ تم سفینہ نجات بنا رہے ہو۔ تو عزیزان محترم، اب جن کے دلوں میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، تو مومنان اگر سفینہ نوح کو زمین کی لکڑی نہیں لا سکتی تو اہل بیت میں کوئی گنہگار کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ جودی پہ داخل ہوئی ترکی کے قریب ایک شہر آوران واقع ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو 80 لوگوں نے آباد کیا تھا۔ پھر خدا کی طرف سے بیماری آئی کہ 80 لوگ چل بسے۔ پھر حضرت ان کے 3 بیٹے بچ گئے، حام، سام اور یافس۔ جناب حام، جتنا بھی افریقہ ہے، جتنے بھی سیافان یعنی کالے لوگ ہیں، یہ سب جناب حام کی نسل میں سے ہیں۔ اور ان میں سے جو قبیلہ بزرگی میں مشہور ہوا وہ ہے قبیلہ بربر۔ جناب فضہ بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ جناب سام، سارا اینڈ اور ہندوستان، یہ جناب سام کی نسل ہے۔ اور ان میں جو قبیلہ بزرگی میں سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ ہے قبیلہ قریش۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر جناب یافس، جتنا بھی یورپ، آذربائیجان، اٹلی وغیرہ ہے، یہ سب جناب یافس کا ہے۔ اور ان میں سے جو روم اور مصر کے سارے بادشاہ جناب یافس کی نسل میں سے تھے۔ جتنے مصر کے بادشاہ تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جتنے بھی عرب کے بادشاہ تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا، اور جتنے روم کے بادشاہ تھے انہیں کیسر کہا جاتا تھا۔ میرے 5 اماموں کی والدہ گرامی سامیہ نسل میں سے ہیں۔ مولا کائنات کی والدہ مولا حسن حسین کی والدہ شہزادی کونین 5ویں امام باقر کی والدہ۔ جن بیویوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے یہ اپنے دور کی شہزادیاں ہیں۔ 3 اماموں کی والدہ وہ ہیں جن کی مائیں حامیہ نسل میں سے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کی والدہ حمیدہ خاتون، امام تقی کی والدہ سمانہ خاتون اور امام نقی کی والدہ صفیقہ خاتون۔ پھر میرے 3 اماموں کی والدہ گرامی ہیں جو آریان نسل میں سے ہیں۔ مولا سجاد کی والدہ، مولا حسن عسکری کی والدہ